بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفقا اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لابان کی طرف روانہ کیا کہ تم لابان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لینا اور اتنی دیر تک وہاں پر ہی رہنا جب تک تمہارے بھائی عیسیو کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے اس وقت کروں گا جب تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد جب لابان نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کرنا چاہتے تھے اس کی جگہ پر دوسری بیٹی جو کہ بڑی تھی اس سے لابان نے آپ کا نکاح کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال مزید بکریاں چرائیں اور پھر لابان نے اپنی چھوٹی بیٹی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے تھے حضرت رحیل سے پھر نکاح کر دیا۔ لابان کی 2 بیٹیاں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی جن کا نام حضرت لیا تھا، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کے نام کچھ اس طرح ہیں۔ ایک کا نام روبیل، ایک کا نام شمون، ایک کا نام لاوی اور ایک کا نام یہودا تھا۔ جب لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو جو لیا کی چھوٹی بہن حضرت راحیل تھی اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہیں تھوڑا محسوس ہوا کہ میری بڑی بہن سے اولاد ہو رہی ہے لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو لابان نے جب حضرت لیا اور حضرت رحیل کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کی تھی تو اس وقت ساتھ دونوں کو ایک ایک لونڈیاں بھی دی تھی۔ ایک اپنی بڑی بیٹی حضرت لیا کو باندھی دی اور دوسری باندھی جو دوسری چھوٹی بہن جس کا نام حضرت رحیل تھا اسے دے دی تھی۔ اب دونوں بہنوں کے پاس ایک ایک لونڈی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ جب حضرت راحیل نے یہ معاملہ دیکھا کہ میری بہن حضرت لیا سے تو اولاد ہوئی ہے لیکن مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی جو لونڈی تھی جس کا نام بلہی تھا اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیا کہ آپ اس سے شادی فرما لے، اس سے آپ کو اولاد ہوگی جو مجھ سے نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب نے رحیل کی لونڈی حضرت بلہی سے شادی کر لی۔ پھر اللہ نے حضرت رحیل کی لونڈی حضرت بلہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت لیا نے دیکھا کہ حضرت رحیل نے اپنی لونڈی حضرت یعقوب کو ہبہ کر دی ہے تو یہ دیکھ کر لیا نے بھی اپنی لونڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور آپ نے اس سے بھی شادی کر لی۔ اب آپ کی 4 بیویاں ہو چکی تھیں، ایک کا نام لیا، دوسری راحیل جو کہ بہنیں تھیں اور دوسری 2 میں ایک کا نام زلفی اور دوسری کا نام بلہی تھا۔ جو لیا کی لونڈی تھی ان کا نام زلفی تھا اور جو راحیل کی لونڈی تھی ان کا نام بلہی تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہو چکی۔ جب لیا نے اپنی لونڈی زلفی حضرت یعقوب کو ہبہ کی تو اللہ نے آپ کو اس سے 2 بچے عطا فرمائے جن کا نام شیر اور جادہ رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر لیا سے اللہ نے آپ کو مزید اولاد عطا فرمائی تو ایک کا نام زابلون رکھا اور ایک کا نام عیسیٰ خیر رکھا اور پھر لیا سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینا رکھا گیا۔ حضرت لیا سے بھی اولاد ہوئی، ان کی لونڈی سے بھی اولاد ہوئی اور جو راحیل کی لونڈی تھی اس سے بھی آپ کی اولاد ہوئی لیکن راحیل کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام راحیل سے پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت بنیامین بھی حضرت راحیل سے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت راحیل سے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں معلومات تھی کہ کس طرح انہوں نے لیا سے شادی کی اور پھر ان کی بہن راحیل سے شادی کی۔ پھر ان دونوں سے جو اولاد ہوئی راحیل کو بعد میں اولاد ہوئی اور لیا کو پہلے۔ راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ باقی 10 بیٹے لیا سے، لیا کی لونڈی زلفی سے اور بلہی سے پیدا ہوئے۔ ان 12 میں سے جو سب سے زیادہ مرتبے والے اور بلند مقام والے تھے جنہیں اللہ نے سب بھائیوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ان 12 بیٹوں میں سے اللہ نے جس کو نبوت عطا فرمائی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بقیہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ اور جس جگہ حضرت یعقوب لابان کے پاس یعنی اپنی خالو کے پاس گئے اور شادیاں وہاں پر کی تو وہاں پر حیران کے علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال قیام پذیر رہے۔ یاد رہے دوستو، اسلام سے پہلے 2 بہنوں سے بیک وقت شادی ہو سکتی تھی لیکن پھر اسلام میں اللہ نے اس کو منع فرما دیا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے بیک وقت 2 حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یا بیوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا قطعاً حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے اور یہ کہ حرام ہے تم پہ کہ تم 2 بہنوں کو رضائی ہو یا نسبی ایک ساتھ رکھو، لیکن جو قرآن کا حکم آنے سے پہلے ہو چکا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس عمل کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائی سے
بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔